خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ پھر ایک کتاب کے ساتھ، مفید الاطفال کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ بڑی آسان کتاب ہے، اور ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے یہاں یہ سلیبس میں، نصاب میں کتاب داخل نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کتاب کو ضرور ایک مرتبہ دیکھیں۔ سب سے آسان اور بہت ہی اچھے انداز میں قرأت کے خاص قواعد کو سمجھایا گیا ہے، بڑے آسان انداز میں۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے کتاب کے آغاز میں ترتیل اور تجوید سے اس کتاب کو شروع کیا گیا۔ ترتیل کی تعریف: حرفوں کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، تجوید یعنی کہ مخرج و صفت کے ساتھ مکمل ادا کرنا، وقف کرنے کی جگہ اور قاعدے کو پہچاننا، وقف کرنے کی جگہ اور قاعدے کو پہچاننا، یعنی کہ جہاں وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کی جو جگہ ہے ان جگہوں کو پہچاننا کہ کہاں وقف کرنا ضروری ہے، کہاں وقف کرنا ضروری نہیں، یا اگر ایسی جگہ پر آپ رکتے ہیں جہاں وقف کی علامت نہیں تو وہاں سے واپس کس طرح سے لوٹانا، ابتدا اعادہ کہاں سے کرنا۔ تو یہ جو سمجھ ہے، اس سمجھ کا حاصل کرنا، اس چیز کا سیکھنا، اور اسی کا نام کہتے ہیں ترتیل ہے۔ تجوید سے قرآن پڑھنا اور وقف کرنے کی جگہوں کو پہچاننا اور وقف کرنے کا طریقہ سیکھنا، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ چاہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے قرآن، چاہے جلد بازی میں پڑھا جائے، لیکن علم تجوید اور علم وقف دونوں علموں کا ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ان دونوں علم کے حاصل کیے بغیر ترتیل مکمل نہیں ہو سکتی۔ چاہے جلدی پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، لیکن مخارج و صفات کا خیال رکھنا، وقف کرنے کی جگہوں کا خیال رکھنا، اسی کا نام ترتیل ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفت سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ بغیر علم تجوید حاصل کیے حرفوں کی صحت دشوار ہے، یعنی کہ اگر آپ کو مخارج نہیں پتہ، اور اگر آپ اسی مخارج نہ پتہ ہونے کے باوجود اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو حرفوں کی صحت بگڑ جائے گی۔ صفات اس کیفیت اور اس انداز کو کہتے ہیں جس انداز سے آواز باہر آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس حرف کا مخرج ہے لیکن کیفیت نہیں ہے، کیسے نکالا جائے، اس کے آواز کو کیسے اس حرف کے لیے ڈھالا جائے اور اس حرف ادا کرنے کے لیے خاص بنایا جائے، جیسے سین صاد ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، لیکن ایک جو کیفیت اسے جدا کرتی ہے سین سے صاد کو، اگر وہ کیفیت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ کو علم تجوید یعنی کہ مخرج اور صفت کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بغیر علم تجوید حاصل کیے حرفوں کی صحت دشوار ہوگی۔ لہٰذا قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا چاہیے، اور کلام اللہ کو، اللہ کے کلام کو لحن جلی اور لحن خفی، ان دونوں چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اب آتی ہے بات لحن پر، تو لحن کہتے ہیں غلطی کو جب آپ تجوید و ترتیل سے قرآن نہیں پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر وقف کی جگہوں کو نہیں پہچانیں گے، خاص کر کے تجوید یعنی کہ حرف کو مخرج اور صفت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، تو جب یہ چیزیں ادا نہیں ہوں گی تو لحن ہوگا۔ لحن غلطی کی دو قسمیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، جلی اور خفی۔ جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو۔ لحن جلی، قرآن کریم کے الفاظ یا معنی بگڑ جائے اسے کہتے ہیں لحن جلی۔ الفاظ یا معنی بگڑ جائے، جیسے کہ کچھ لفظ تھا، اس لفظ کا معنی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرا بھی کچھ معنی نہیں پیدا ہوا، یعنی کہ وہ بغیر معنی کے لفظ ہو گیا، تب بھی لحن جلی ہے۔ یا معنی بدل جائے تب بھی لحن جلی ہے۔ اور ان قسم کی غلطیوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لحن جلی کن غلطیوں کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے دیکھیں گے آپ الحمد کی ہا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے جو نہیں جانتے وہ الحمد پڑھتے ہیں، لحن جلی ہوگا۔ پھر دیکھیں ثقلت،
سا کی ادائیگی عموماً لوگوں کی نہیں ہوتی. اگر جو علم تجوید سیکھیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ثقولت پڑھیں گے، لیکن جو نہیں پڑھیں وہ ثقولت پڑھتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں سا اور سین کے اندر، تو یہ بگڑ جائے گا. اور جو پڑھتے ہیں اگر وہ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں تب بھی معنی بگڑ رہا ہے. حطب، حطب پڑھیں گے، حمالۃ الحطب، یہ تو کی ادائیگی. اگر پڑھیں گے حمالۃ الحطب تو معنی بگڑ جائے گا. پھر دیکھیں کہ حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا. جیسے بڑھانے سے مراد ہے ایاک، کاف زبر کا، اگر اس کے بعد اگر آپ الف بڑھا دیتے ہیں تو یہ بھی خاص کر کے غور کرنا چاہیے اس پر. ایاک نعبد، کنعبد، ایسے لگے کہ کاف نون سے ملا ہوا ہے، لیکن اگر غلطی ہوگی اس بات پر کہ جب آپ الف ملا کے پڑھیں گے ایاک نعبد، ایاک نعبد، کا نعبد، جب کا ہو جائے گا کا تب لہنے جلی ہو جائے گا. اب دیکھیں جہاں الف ہے وہاں الف نہ پڑھنا، جیسے ان طہر بیتی، اور اگر جلدی بازی میں نکلے اور یہ پڑھا ان طہر بیتی، آپ نے الف گرا دیا. تو ان جگہوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے جو عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے جلدی بازی میں، یا جان بوجھ کر جو عام طور پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے، سیکھا ہوا نہیں ہے اس وجہ سے، ان غلطیوں کو لکھا ہے. دیکھیں کہ اگر حرکت والا حرف ہے، متحرک ہے، تو اسے ساکن کر دینا. جیسے دیکھیں وتواصوا، جلد بازی کی وتوصوا ہے. پھر دیکھیں زبر زیر والا حرف ہے ساکن، جیسے صحفن، صحفن، جلد بازی میں یہ ساری غلطیاں ہوں گی. پھر دیکھیں جس حرف پر سکون ہے، ساکن حرف ہے، اس کو متحرک کر دینا. جیسے یعلمون، عین ساکن ہے، کچھ لوگ یہاں جھٹکا لگاتے ہیں، ساکن عین ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن صاف طور پر جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل نرم انداز میں عین نکلنا چاہیے. یعلمون، یعلمون، جھٹکا لگاتے ہیں، وہ جھٹکا بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی عین کی جگہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو یعلمون یہ عین ہے ساکن. اب غلطی کیا ہوگی؟ زبر لگا دینا، ساکن کو متحرک کر دینا، یعلمون، یعلمون. زیادہ سافٹنیس، زیادہ نرم کرنے کے چکر میں عین کے اوپر کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا، وہ بھی غلط ہے. پھر دیکھیں انعمت، یعنی کہ حرکت بدل دینا، یہ تھا ساکن سے متحرک کرنا، یہ ہے حرکت بدل دینا. جیسے لکھا ہے انعمت، اب پڑھ دینا انعمت، ٹھیک. پھر اس کے بعد دیکھیں تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنا، جیسے یدعل، یدعل. دیکھیں یہ مثال کیوں دی یہاں پر؟ کیونکہ عموماً غلطیاں یہاں ہوتی ہیں اور لوگ عین کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے اور عین کو دوہرا حرف نہیں پڑھ پاتے، اس لیے یہ مثال دی. یدعو الیتیم، اب پڑھیں گے کیا جو نہیں جانتے یا جو جلد بازی میں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے سیکھا نہیں؟ یدعو الیتیم، ٹھیک ہے. اور جو تجوید کا ماہر نہیں ہوگا وہ تو سمجھے گا صحیح پڑھا ہے، لیکن جو تجوید کا ماہر ہوگا وہ فوراً اس بات کو پکڑے گا کہ عین کے اوپر تشدید ادا نہ ہوئی. دیکھیں یہ الف لام، یہ جو لام کے بعد جو پہلی میم ہے اس میں غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام یعنی کہ میم پہلی ساکن ہے. پھر اس کے بعد میم، اس کے اندر بھی آخری میم ساکن ہے، تشدید والی نہیں ہے، لیکن اس کو بعض دفعہ بعض لوگ گنہ کر کے یعنی کہ دوسری میم کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم. تو اگر ملا کے پڑھیں تب بھی تشدید، تب بھی وہ ساکن ہی ہے، یعنی کہ ملا کے پڑھیں گے تب اس کے اوپر زبر آ جائے گا. تو گنہ کر کے زبر نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ زبر پڑھنا ہے. اگر وقف کرتے ہیں تو سکون کے ساتھ وقف کرنا ہے اور گنہ نہیں کرنا. جیسے وقف کرنے سے مراد جیسے ایسے الف لام میم، اس کے بعد گنہ نہیں ہونا چاہیے آخر میں. اور ملائیں گے تو الف لام میم اللہ، گنہ آخر میں غنہ ہوگا تو پھر تشدید ادا ہو جائے گی آخری والے میم پر جہاں پر تشدید نہیں ہے. یہ ہوئی لحن جلی کی غلطیاں دکھائی گئیں. اب لحن خفی جو معنی میں فرق نہ ڈالیں، جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے، اور انجانے میں ہوا تو سدھارنے کی کوشش کریں، توجہ رکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ روایتاً تو یہ بھی
حرام ہی کے درجے میں، گناہ کے درجے میں، لیکن دیکھیں معنی نہ بگڑنے کی وجہ سے اسے خفی کہا گیا اور اس طرح پڑھنا مکروہ کہا گیا۔ جیسے جہاں غنہ ہے وہاں غنہ نہ کرنا، غنہ سے مراد یہاں اخفا کا غنہ، جیسے من کانا، اب کوئی من کانا پڑھے گا معنی نہیں بدلے گا، لفظ وہی رہے گا، لیکن قرأت کا حسن جو ہے اخفا کرنے کی وجہ سے جو حسن پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں، وہ حسن نہیں ملے گا۔ اور دیکھیں من یقول، نون کو یا سے ملائیں گے ادغام ہوگا، اب کوئی نہ ملائے، یعنی کہ اصل حالت یہی ہے من یقول، لیکن ملائیں گے وہ قاعدہ ہے، ادغام ہوگا، غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، قرأت میں حسن پیدا ہوگا، یہ چیز نہیں ہوگی، ہوگا من یقول، تو یہ غلط ہوگا، تو ملا کے پڑھنا من یقول، یہ لہن خفی۔ پھر دیکھیں ولا الضالین، جو مد ہے جس کے اندر طول ہے مد لازم میں، اگر کوئی توسط یا اس سے بھی کم ادا کرے، 2 الف 3 الف، تو اس طریقے سے مد کی مقدار کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یہ بھی لہن خفی میں جائے گا۔ پھر قوف کو کاف کی طرح پڑھنا، جو عموماً ہوتا ہے قوف کو کاف کی طرح پڑھتے ہیں، تو اگر تھوڑی بہت کمی ہوئی تب لہن خفی میں جائے گا، لیکن اگر زیادہ کمی کر دی، بالکل قوف کو کاف ہی پڑھا، تب معنی بگڑ جائے گا۔ دیکھیں خلق، یعنی کہ پیدا کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اگر خلق قو کی جگہ کا استعمال ہوگا تو پیدا کرنے کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی بالکل کچھ بنے گا ہی نہیں، خلق کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یقول کچھ معنی نہیں بنے گا، چھوٹا کاف آ جائے گا، تو ایسا کرنے سے بھی لہن جلی ہوگی، لیکن اگر تھوڑی بہت صفت ادا نہ ہوئی، تھوڑی بہت، جیسے بہت ماہر قاری ہے وہی پہچان پائے گا لہن خفی کو، لہن جلی عموماً پہچاننے میں آ جائے گی، لیکن لہن خفی اتنی آسانی سے کوئی پکڑ نہیں پاتا۔ جو بہت ماہر ہوتے ہیں، تجوید بہت زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، یعنی کہ مد کی مقدار کو بھی پکڑیں گے کہ آپ نے 4 الف کھینچا ہے، 5 الف کھینچنا ہے، وہ اس چیز کو باریکی کے ساتھ پکڑیں گے۔ اور قاف اور کاف کا فرق، کہ اگر آپ نے 90% اگر قاف ادا کیا ہے، 10% بھی اگر ادائیگی باقی ہے، تو ماہرین آپ کو پکڑیں گے کہ آپ نے مکمل طور پر قاف کی صفت ادا نہیں کی۔ تو اس طرح مکمل طور پر ادا کرنا جس سے لہن خفی سے بچا جائے۔ پھر دیکھیں اللہ کا لام، لفظ اللہ زبر یا پیش ہو اس کے پہلے تو پر ہوگا، اگر باریک کر دیا جائے معنی وہی رہے گا، لیکن قرأت کا جو حسن ہے وہ بگڑ جائے گا۔ را کا پر اور باریک ہونا، وہ جو بھی حرف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، حرکت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی قرأت کا حسن بگڑے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ لیقطع، تو لیقطع کے اندر جہاں قلقلہ ہو رہا ہے وہاں قلقلہ کا حق ادا نہ کرنا، جو عموماً لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ حتی یبلغ قلقلہ نہیں ہوا، یبلغ یہ قلقلہ کے ساتھ، قلقلہ کا مکمل حق ادا کرنا جہاں حروف قلقلہ ساکن ہو، تو یہ بھی اس غلطی میں جائے گا لہن خفی کے اندر، اور یہ ماہرین اس کو پہچانیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب قرأت کسے کہتے ہیں، جس کی تعریف اس کتاب میں موجود ہے، کہ عرف خاص میں علم قرأت ایک علیحدہ علم ہے، مطلب قرأت یہ ایک علم کا نام دیا گیا، ہر ایک فن کا ایک نام ہوتا ہے کہ فلاں فن ہے، فلاں فن ہے، تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی ایک فن ہونا چاہیے، اس فن کو نام دیا گیا قرأت کا، ایک خاص علیحدہ ایک علم ہے کہ جس سے اختلافات قرأت کا علم ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرأت میں اختلاف کہاں ہو رہا ہے۔ پڑھنے میں بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے انداز ہیں، تو کون سا انداز کس سے کہاں ٹکرا رہا ہے، تو اس چیز کے جاننے کو علم قرأت کہتے ہیں۔ لہذا کسی بھی روایت کے تحت، یعنی کہ قرأت 7 ہیں، 7 روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، 7 طریقے الگ الگ پڑھنے کے، 7 قاری ہیں، لیکن کسی بھی ایک روایت کے تحت، یعنی کہ وہ روایت کے تحت پڑھنے کے لیے آپ کو وہ روایت سیکھنی پڑے گی، تو اسی روایت کو سیکھنے کو علم قرأت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کلام اللہ کو کسی بھی روایت کے تحت ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ ایک علیحدہ علم ہے قرآن پڑھنے کا، جس سے کیا ہوگا، اختلافات قرأت کا، جتنے بھی اختلاف ہے قرأت کے اندر، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو، کوئی کہتا ہے وہ پڑھو، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھو، جتنے بھی اختلاف ہیں ان سب کا آپ کو علم ہوگا، اور پھر آپ کسی ایک کی روایت کے اوپر چلتے ہوئے اس قرآن کو پڑھیں گے، اور جب آپ صحیح پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے علم قرأت آپ نے حاصل کیا، اور اس کے مطابق آپ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ کلام اللہ کی طباعت، یعنی کہ اس کی چھپائی، پرنٹنگ جو ہوئی ہے،
وہ حضرت علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہوئی ہے. جو قرآن چھپا ہوا ہے وہ علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق چھپا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر عام طور پر انہی کی روایت پہ لوگ عمل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس لیے یہ کتاب بھی جو لکھی گئی ہے مفید الاطفال، یہ بھی علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہی لکھی گئی ہے. تو یہ علم قرأت. اب جو آپ نے دیکھا لحن جلی اور لحن خفی، اب لحن خفی کے مطابق آتے ہیں کہ جو معنی میں فرق نہ ڈالے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو معنی میں فرق نہیں ڈالتا. اب لحن جلی اور لحن خفی جو ہے اس کے مطابق پڑھنا یا سننا کیا حکم ہے، دونوں کا ایک ہی حکم دیا جائے گا. پڑھنا یہاں پر حرام ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو سننا بھی حرام ہے. اور لحن خفی پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو سننا بھی مکروہ ہے. تو اس سے روکا جائے، صحیح تعلیم لی جائے، صحیح سیکھا جائے، اور بہتر ہے کہ مجلس میں وہی قرآن پڑھے جو صحیح قرآن پڑھتا ہو. ٹھیک. اب تعوذ، تسمیہ، استعاذہ اور بسملہ، اس کے احکام. قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا نہایت ضروری ہے. پڑھیں گے تبھی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوگی، اور نہیں پڑھیں گے تو تلاوت شروع ہی نہیں ہوگی. پھر دیکھیں کیا تعوذ کے الفاظ میں کمی یا زیادتی کر سکیں گے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے بتائیں، جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی طریقہ ہے. لیکن بہتر یہی طریقہ استعاذہ کا جو مشہور و معروف ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ طریقہ سب سے بہترین ہے جو پہلے ذکر کیا گیا. اب شروع صورت کے اندر جہاں اختلاف ہے، جس کا میں ذکر کرتا ہوں، شروع صورت کے اندر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ شروع قرأت کے اندر، شروع صورت کے اندر. تو شروع قرأت کے اندر پڑھنا یہ برکتاً جائز ہوتا ہے. لیکن شروع صورت کے اندر یعنی کہ جہاں آپ ایسی جگہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر درمیان میں اگر وہ صورت آتی ہے جہاں اس کی ابتدا ہو رہی ہے، جیسے سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، تو آپ وہاں پر بسملہ کیا کریں گے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ جی ضروری ہے شروع صورت کے اندر بسملہ پڑھنا. اور اگر وہیں سے آپ قرأت کی ابتدا بھی کر رہے ہیں تب بھی ضروری ہے. لیکن اگر درمیان سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، صورت کے درمیان سے، جیسے سیقولوا سے اولئک علی ھدی من ربہم سے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بسملہ پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے، پڑھنا ہے چاہے پڑھیں، نہ پڑھنا ہو تو نہ پڑھیں، کیونکہ وہاں برکتاً جائز ہے. پڑھ لیں تو بہتر ہے. کیا سورہ توبہ کی شروع میں بسملہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، کب نہیں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، اور پڑھنے کا حکم کیا ہے. یعنی کہ جو اس کا حکم ہے نہ پڑھنا، اس کا درجہ کیا ہے، کس درجے کا وہ حکم دیا گیا ہے. تو 3 طریقے سے سورہ توبہ آپ کے سامنے آئے گی. ایک، سورہ انفال مکمل کرنے کے بعد سورہ توبہ آپ شروع کریں گے، پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر کوئی فقہ کے امام بھی یہی کہتے ہیں، قرأت کے امام بھی یہی کہتے ہیں کہ بسملہ نہ پڑھا جائے جب آپ مکمل کرتے ہیں سورہ انفال. اس کے بعد سورہ توبہ شروع کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد دوسری آیت کی طرح ہی اس کو ملا کے پڑھنا آپ شروع کر دیجئے، بیچ میں کچھ آپ کو پڑھنا نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ آتی ہے کہ آپ کچھ صفحے ہٹا کے یا 2-3 آیت چھوڑ کے، ایک آیت چھوڑ کے آپ دوسری آیت سے ابتدا کر رہے ہیں قرآن پاک کی. جیسے آپ نے کھولا، آپ کا سبق ہے سورت کے دوسرے تیسرے رکوع سے، جہاں سے آپ کا سبق ہے آپ اگر یاد کرنا شروع کرتے ہیں، تو سورہ توبہ کے درمیان سے اگر تلاوت شروع ہو رہی ہے تو آپ کو اختیار ہے، پڑھنا ہے چاہے پڑھیں، نہ پڑھنا ہو تو نہ پڑھے. جیسا باقی صورتوں میں ہے یہی حکم اس کے ساتھ بھی ہے، برکتاً پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، بہتر ہے. اب تیسرا جو آپ کے سامنے سورہ توبہ آئے گی کہ جیسے آپ قرآن پاک کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور سورہ توبہ ہی سے آپ کا سبق ہے، سورہ توبہ ہی سے آپ کا قرآن پڑھنا باقی ہے، تلاوت شروع ہو رہی ہے، تو سورہ توبہ سے جب آپ ابتدا کریں گے اس میں اختلاف ہے. فقہ سے کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرأت کے امام کہتے ہیں اسے بسملہ کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن نہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا کہ یہاں پر ابتدائے قرأت ہو رہی ہو اور ابتدائے سورہ توبہ ہو تو وہاں پر نہ پڑھنا چاہیے. یہ نہ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا عمل ہے نہیں پڑھیں گے تو. لیکن جو فقہ سے کہا گیا، جیسے بہار شریعت کے اندر علامہ شدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے لکھا ہے کہ یہ محض غلط بات ہے کہ بسملہ نہ پڑھا جائے. تو یہ انہوں نے یوں کہا کہ جو لوگ اتنے اس معاملے میں سخت ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ بھی دے تو اس کا گلا پکڑ لیں گے کہ کیا کیا تم نے،
بسملہ نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے اسے ٹوک دیں گے. تو اس طرح سختی سے جب مستحب کام کے اوپر عمل کیا جائے تب یہ لوگ اس طریقے سے سختی سے جواب دیتے تاکہ اس عمل کو روکا جائے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو لوگوں کے دلوں کے اندر. تو یہ اگر کوئی پڑھ لے بہتر ہے، اور نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے روکا نہ جائے، کیونکہ یہ جو حکم ہے نہ پڑھنے کا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. واجب نہیں ہے کہ کوئی بندہ پڑھ لے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک بات اس میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی علم قرأت سیکھنے کی، اسے عام کرنے کی، پھیلانے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.